عام ہے. ایسے نہیں جیسے یورپ میں عیسائیوں یا یہودیوں کو دعوت دینا ہے، کیونکہ ایتھیسٹ کسی چیز کو بھی نہیں مانتے، خدا کو بھی نہیں. ہمیں انہیں ہر بات سمجھانی پڑتی ہے دماغی لاجیکلی طور پر. ہم عیسائیوں یا یہودیوں کو دعوت دینے کی طرح انہیں قرآن آیتیں یا حدیثیں نہیں سنا سکتے، کیونکہ جاپانی ان چیزوں کو نہیں مانتے. او یہ تو عربی زبان ہے، عربوں کی کہانی ہے، ختم بات. لہٰذا اس بارے میں وہ لاجیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی لاجک سے ہی جوابات دینا ہوتے ہیں. ان کا ذہن بنانے میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے. آپ اسلام سے پہلے کے یوسف اور اسلام کے بعد کے یوسف میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ مسلمان ہونے سے پہلے میری شخصیت بہت ہی منفی تھی. میں نے جارحانہ رویوں کا سامنا کیا ہے. ایلیمنٹری اسکول اور جونیئر ہائی اسکول اور سینئر ہائی اسکول اور کالج میں لوگ مجھے پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے. لہٰذا میں ذرا خوف زدہ رہتا تھا، جاپانیوں کے رویے سے خوف زدہ رہتا تھا، اور مجھے جاپانی لوگ پسند نہیں تھے، نہ ہی میرے بہت زیادہ دوست تھے. مگر مسلمان ہونے کے بعد اور جتنا میں نے مسلمانوں کو جانا ہے، یہاں تک کہ دوسرے ممالک میں بھی بہت اچھے، یعنی کہ جب ملے مہربان، اخلاق، احترام والے ملے، ماشاءاللہ تبارک اللہ. میں نے سوچا کہ مجھے بھی اپنی شخصیت کو خود ہی بدلنا ہوگا، مثبت سوچ، اخلاق اور دوستانہ رویے والا بننا ہوگا، کیونکہ شخصیت کو ہم پیسے سے 1 بلین روپے سے بھی نہیں بدل سکتے. ہم خود کو نیت اور کوشش کر کے ہی بدل سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہی بس بہت بڑا فرق ہے مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد، پہلے کے یوسف اور بعد کے یوسف میں. سب سے بڑا فرق میری شخصیت کا بدل جانا ہے. اچھا، تو مسلمان ہونا ایک چیز ہے، ظاہر ہے یہ بڑی نعمت ہے، مگر آپ نے ایک قدم مزید بڑھایا اور امام بننا چاہا اور مدینہ پڑھنے کے لیے گئے، تو اس کی ترغیب آپ کو کہاں سے ملی؟ میرے مسلمان ہونے کے بعد اس وقت کوبہ مسلم مسجد میں انڈیا کے امام تھے. ظاہر ہے میں انگلش بول سکتا تھا، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، تو میں نے اسلام کی بنیادی باتوں کا علم پانے کی کوشش کی. مگر تب بھی ہمیشہ ہر جمعے کا خطبہ انگلش عربی میں ہوتا ہے، کوئی جاپانی میں نہیں. اور اس وقت بھی میری طرح بہت سے جاپانیوں نے اسلام قبول کیا، مگر ہمارے پاس جاپانی زبان میں ٹیچر سے اسلام کو سیکھنے کا یا سبق پڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جاپانی میں نہ تو بات کر سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پڑھ لکھ سکتے تھے. لہٰذا مجھے بڑی مایوسی ہوتی تھی جب میں نرسنگ کا اسٹوڈنٹ تھا اور ایک مسلمان بھی تھا، اور تب مجھے نرسنگ کے شعبے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ میری عملی مہارت بہت بری تھی. دراصل نرسنگ کے شعبے میں صرف پیپر ٹیسٹ ہی نہیں بلکہ ہمارا عملی امتحان بھی ہوتا تھا، مگر میں فیل ہو گیا عملی امتحان میں، پریکٹیکل میں فیل ہو گیا. لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں مریضوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو یہ راستہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس عملی مہارت